कहानी को मजीद सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिले। अब चलते हैं कहानी की तरफ। उस दौरान दूसरी दो तवाइफें मुसलसल नाच रही थीं और बेदिली से दूसरे तमाशबीनों की दी हुई वेलें ले रही थीं। कुछ तमाशबीन मुकाबले की सकत न होने की वजह से उठकर जा चुके थे। साजिंदों ने भी उस दौरान नई धुन शुरू की, लेकिन मैं ने यशवंत की महबूबा को उसके सामने से उठने न दिया। मगर मेरी हर वेल का दरमियानी वफा 45 सेकंड से भी लगाया जाए तो 1 घंटे से ज्यादा यशवंत की महबूबा को मैंने उसके सामने बिठाए रखा। दूसरी दो तवाइफें नाचते नाचते बेहाल हो चुकी। मेरी गड्डी में जब 4-5 नोट बाकी रह गए तो मैंने 100 रुपए के 20 नोट नायका को मुखातब करके उसकी तरफ फेंक दिए और उससे पहले के मेरे बाकी 4-5 नोट खत्म होते 20 रुपए वाली नोटों की एक और नई गड्डी मेरे सामने रख दी गई थी। नायका ने मुझसे अब इकट्ठी रकम ईंटने का सोच कर रक्स बंद करवा दिया और एक तरह का वक्फा हो गया। नायका ने सबसे खाने का पूछा। मैंने सीख कबाब और पराठे मंगवाए। यशवंत ने भी कबाब और पराठे मंगवाए। मैंने 1000 रुपये नायका की तरफ उछालते हुए कहा कि मैं यशवंत और उसकी महबूबा खाना पिछले कमरे में इकट्ठे खाएंगे। नायका ने सर हिलाकर हामी भर ली। हम तीनों ने पिछले कमरे में खाना खाया। खाने के बाद अब महफिल का दूसरा हिस्सा शुरू होना था। यशवंत इतनी ज्यादा पी चुका था कि लड़खड़ा कर कभी इधर गिरता तो कभी उधर। मैंने नायका को कहा कि इनकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए अब हम चलते हैं। ये कहते हुए मैंने नायका को मजीद 500 रुपये दिए और यशवंत को संभालते हुए नीचे ले आया। मेरा साथी रेस्टोरेंट में मेरा मुंतजिर था। मैंने उसे टैक्सी लाने को कहा। जल्द ही टैक्सी आ गई। चावड़ी बाजार के पीछे ही 2 तंग गलियों में जिस्म फरोशी का धंधा होता है। मैंने वहां टैक्सी रुकवाई। यशवंत तो टैक्सी में ही खराटे भरने लग गया था। मैं उस गली में गया। गली में दाखिले की जगह पर पुलिस का एक हेड कांस्टेबल सिपाही खड़े हुए था। मैंने उनकी तलब निगाही से अंदाजा लगाकर 50 रुपये हेड कांस्टेबल की मुट्ठी में थमा दिए और उसने हंसते हुए मुझे आगे जाने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। मैंने गली का एक सिरे से दूसरे सिरे तक चक्कर लगाया और एक निस्बतन जवान और साफ सुथरी औरत के करीब गया। छोटे मोटे गलीज कमरों वाली इस गली में 8-10 कमरे ही खुले थे, बाकी सब यानी इंगेज थे। मैं उस औरत के करीब गया तो वो फौरन बोली, एक टाइम का 30 रुपये। मैंने कहा 300 दूंगा और 1 घंटे में वापस छोड़ जाऊंगा। वो कुछ सोचने लगी। मैंने कहा अच्छा 500 दूंगा। उसने दिलावरे नाम के किसी आदमी को बुलाया और उसे मेरी ऑफर बताई। दिलावरे पूछने लगा कहाँ ले जाना है। मैंने कहा दरियागंज। उसने कहा कोई चक्कर है। मैंने जवाब दिया हाँ, एक हिंदू को जिसने कई मुसलमान लड़कियों को खराब किया है उसे रुसवा करना है। उसने पूछा आप मुसलमान हो? मैंने कहा हाँ। उसने पूछा सबूत? मैंने कहा कमरे में आओ सबूत दिखा दूं। सबूत देखने के बाद वो मुतमिन हो गया। उसने कहा कि आपने बजाय इधर उधर की बातें करने के सीधी और सच्ची बात की है। आप शक्ल से भी भले आदमी दिखाई देते। मैं जरई को आपके साथ भेज देता हूँ। 1 घंटे की बजाय उसे बेशक सुबह तक अपने साथ रख, लेकिन उसे सही सलामत वापस छोड़ जाए। और दूसरी बात यह है कि 1 से ज्यादा आदमी इसके पास ना जाएं। मैंने उसे कहा कि 1 आदमी भी नहीं जाएगा, हम सिर्फ उस हिंदू को रुसवा करना है और बस। उसने जरी को मेरे हमरा जाने का कहा और खुद कमरे के अंदर चला गया। जरी 5-7 मिनट में मेकअप दुरुस्त करके बाहर आ गई और मैं उसे लेकर गली के बाहर आ गया। ड्राइवर के साथ अगली सीट पर भी बैठ गया और पिछली सीट पर यशवंत, बीच में जरी और मेरा साथी बैठ। टैक्सी का ड्राइवर सिख था। मैंने उसे दरियागंज की तरफ जाने का कहा। दरियागंज जाते हुए करीब आधा मील तक कोई आबादी ना थी, सिर्फ दरख्त और झाड़ियां थी। मैंने ड्राइवर को कहा कि उस जगह रुक जाए। अपने साथी को मैंने सोए हुए यशवंत का सहारा देकर झाड़ियों के पीछे ले जाने का कहा और जरी को भी उनके पीछे जाने का कहा। ड्राइवर को मैंने 100 रुपये का नोट दिया और कहा कि टैक्सी का बोनट उठा कर यूं जाहिर करे जैसे इंजन में कोई खराबी पैदा हो गई हो। हम 15-20 मिनट में वापस आते हैं।
وہ ہنسنے لگ گیا اور کہا کہ صرف 15-20 منٹ جاؤ بابو جی جاؤ موجاں کرو، خالصہ اتھے تہاڈا 4 گھنٹے بھی انتظار کر لیوے گا۔ چاوڑی بازار اور پھر جسم فروشی کی گلی سے ایک عورت کو ہمراہ لاتے دیکھ کر وہ ہمارے ارادے سمجھ گیا تھا۔ میں ہنسا اور اس کے کندھے میں ہاتھ مار کر خود بھی جھاڑیوں کے پیچھے چلا گیا۔ یشونت نشے میں چور زمین پر ڈیر پڑا تھا۔ میرے ساتھی کو بھی علم نہ تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے اسے یشونت کے سارے کپڑے اتارنے کا کہا۔ ادھر زری کو کہا کہ وہ بھی ذرا اوٹ میں اپنے سارے کپڑے اتار دے۔ 5 منٹ میں دونوں کپڑوں سے آزاد ہو گئے اور میں اور میرا ساتھی دونوں مسلح تھے۔ میرے ساتھی کے پاس تقریباً 2000 روپے تھے۔ میں نے اس سے ساری رقم لے لی اور اپنے سارے روپے اکٹھے ملا کر یشونت کے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ یشونت کو میرے ساتھی نے زمین پر بیٹھے بیٹھے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ میں نے زری کو کہا کہ وہ یشونت کے بالکل ساتھ کھڑی ہو کر یشونت کے سینے پر سر رکھ دے۔ اب یہ پوز کچھ یوں تھا کہ دونوں بالکل ننگے جھاڑیوں میں کھڑے تھے۔ زری اس کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی اور یشونت نے نوٹوں والا ہاتھ ان کی گردن کے پیچھے سے گزار کے سامنے اس کے جسم پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے ساتھی سے کمرے میں لے کر اس میں پوز اور کئی دوسرے پوزوں میں پوری 12 تصویریں اتار لیں۔ اس کے بعد میں نے نوٹ یشونت کے ہاتھ سے لے کر اپنی جیب میں رکھ لیے۔ ساتھی نے یشونت کو کپڑے پہنائے اور زری کو اپنے کپڑے پہننے کو کہا۔ اس کام سے فارغ ہو کر جب ہم واپس ٹیکسی کی طرف لوٹے تو بمشکل آدھا گھنٹہ گزرا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور حیران تھا کہ ہم 3 مرد اتنی جلدی کیسے فارغ ہو گئے۔ میں نے اسے واپس چاوڑی بازار چلنے کو کہا۔ اس گلی کے قریب پہنچ کر میں نے زری کو واپس جانے کا کہا تو وہ کہنے لگی کہ مجھے میرے کمرے تک چھوڑ جائیں ورنہ پولیس والے مجھے زبردستی ہمراہ لے جائیں گے۔ میں زری کو اس کے کمرے تک چھوڑ کر واپس پلٹا تو وہی دونوں پولیس والے وہاں موجود۔ 50 روپے رشوت کی گرمی سے وہ ہمارے گلی میں جانے اور پھر واپس آنے پر صرف مسکرائے۔ اب میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو ریلوے اسٹیشن کی طرف چلنے کا کہا۔ ریلوے اسٹیشن پر یہ ٹیکسی چھوڑ کر ہم ایک دوسری ٹیکسی لی اور یشونت کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ یشونت کے گھر کی گلی سے چند قدم کے فاصلے پر میں نے ٹیکسی روکی۔ میں ٹیکسی میں بیٹھا رہا اور میرا ساتھی ادسوئے یشونت کو سہارا دے کر اس کے گھر تک لے گیا۔ بقول اس کے کہ یشونت کے لڑکے نے دروازہ کھولا۔ میرے ساتھی نے یشونت کو اس کے حوالے کیا اور تیز قدموں سے واپس لوٹ آیا۔ یشونت کے لڑکے نے میرے ساتھی سے کوئی سوال نہیں کیا۔ شاید یہ اس کے روز کے معمولات میں تھا کہ نشے میں یہ واپس لوٹتا ہے۔ میں نے اپنے ساتھی کو محلہ فراش خانے کے قریب اتار دیا، اس سے لی ہوئی رقم اسے واپس لوٹا دی اور کہا کہ فلم ارجنٹ ڈیولپ کرا کے ہر تصویر کی 3 کاپیاں بنوا لے۔ میں اگلی شام 7 بجے اسے چاوڑی بازار کے اسی ریسٹورنٹ میں ملوں گا۔ اپنے ساتھی کو رخصت کر کے میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو نئی دلی چلنے کو کہا۔ لودھی ہوٹل سے آگے گزر کر ٹیکسی کو فارغ کیا اور ٹہلتا ہوا واپس ہوٹل چلا آیا۔ قارئین کرام، داستان کا یہ حصہ یا آئندہ کے بعض ابواب میں میرا کردار دیکھ کر آپ شاید مجھ پر لعنتیں بھیجیں۔ آپ مجھے ایک گرا ہوا بلیک میلر اور قاتل بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن باخدا میں نے جو کچھ بھی کیا اپنے وطن اور قوم کے بہترین مفاد میں کیا۔ دشمن ملک دفاعی راز تشتری میں رکھ کر پیش نہیں کرتا۔ بھارت نے پاکستان کو کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان کو ختم کر کے اپنے اکھنڈ بھارت کے خواب کو پورا کر سکے۔ 11 ستمبر 1948 کو پاکستان کی قوم قائد اعظم کی رحلت کی وجہ سے نفسیاتی طور پر ٹوٹ چکی تھی اور اپنے عظیم قائد کی تدفین میں مصروف اور سوگ میں تھی۔ بھارت نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اسی روز حیدرآباد دکن پر حملہ کر دیا اور اس بڑی متمول ریاست کو جو تقسیم ہند کے وقت اپنی آزادی اور خود مختاری کا اعلان کر چکی تھی بزور شمشیر خود میں ضم کر لیا۔ کشمیر میں 7 لاکھ فوج بھیج کر انہی کشمیریوں پر ظلم و بربریت کی انتہا سے بھی بڑھ کر
اقدام کی کھلی چھوٹ دے دی۔ شرابی کبابی یحییٰ خان کے دور حکومت میں پاکستان کی دو بڑی سیاسی پارٹیوں کی آپس میں چکلش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مشرقی پاکستان پر حملہ کر کے پاکستان کو دو لخت کر دیا۔ ایسے دشمن سے کبھی خیر کی توقع نہیں۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ میں اور میرے ساتھی بھارت میں ہندو بن کر رہ رہے تھے اور ہم اپنے وطن کی بقا کے لیے دشمن کے دفاعی راز حاصل کرنے تھے، نہ کہ ہم کسی اسلامی تبلیغی مشن پر گئے تھے جہاں ہمیں اچھے کردار کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو اگر کوئی ہندو سمجھے اور ہندو نام سے مخاطب کرے تو آپ کیا اسے پسند کریں گے؟ ہم نے تو خود کو والنٹیئر کیا تھا کہ ہم بھارت میں ہندو بن کر رہیں گے اور اپنا کام سر انجام دیں گے۔ مشن کے آخری دور میں میں اپنوں کی غداری کی وجہ سے پکڑا گیا اور DMI یعنی ڈائریکٹوریٹ ملٹری انٹیلیجنس کی 3rd ڈگری مہمان نوازی کا 1 ماہ اور 6 دن بھرپور استفادہ کیا۔ ان کی مہمان نوازی کے ثبوت آج بھی میرے جسم پر موجود ہیں۔ یہ کوئی افسانوی یا من گھڑت کہانی نہیں، ایک بالکل سچا اور صحیح واقعات کا سلسلہ ہے جو مشن کے دوران پیش آئے۔ اگر یہ کوئی افسانوی قصہ ہوتا تو میں اپنا کردار اتنا اچھا اور متقی بنا کر پیش کر سکتا تھا جو کسی شاعر کے بقول دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں یہ مصدقات ہوتا۔ لیکن یہ ایک سچی داستان ہے جس میں کامیابیوں کے ساتھ ساتھ ناکامیاں بھی ہوئیں۔ آپ اگر ان واقعات کو اس زاویے سے دیکھیں تو وطن قوم کی خاطر 5 اشخاص کی فوج نے پورے بھارت میں تھرتھلی مچا دی تھی اور اپنے مقصد کے حصول میں نہ صرف جان کی بازی لگائی بلکہ اخلاقی طور پر خود کو پستیوں میں لے کر اپنے مقاصد کے حصول کو یقینی بنایا۔ تو شاید آپ کے دل میں ہمارے لیے مثبت جذبات پیدا ہوں۔